اسلام کیسے پھیلا ناظرین، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج مولانا صاحب کا بیان سنائیں گے۔ ایک ہندو بھائی ان سے کہہ رہے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا کہ پچھلے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں اور جنگ کی وجہ سے لوگ مسلمان گویا کہ زبردستی مسلمان ہوئے ہیں اور وہ باقی ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ تلوار سے نہیں پھیلا اسلام، اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن اصل بنیاد بھی اخلاق نہیں ہے، اسے پھیلا تو ہے۔ اصل بنیاد یہ چار چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو اتارا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو، اللہ کہتا ہے میں نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اس قرآن کے سارے احکام کو وہ مانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، خدا کی کتاب ہے۔ اور کتابیں جو دنیا میں جو لکھی گئی ہے وہ انسان کی ہے، جیسے کہ اس وقت بائبل ملتی ہے، لوقا نے لکھی ہے، متی نے لکھی ہے، یا رامائن ہے، رام کہ کسی اور نے لکھی ہے، انسان نے لکھی ہے ساروں کو۔ کوئی کتاب میں یہ دعویٰ نہیں ہے اس وقت جو کتابیں موجود ہے کہ اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے، اللہ نے اتارا ہے، صرف قرآن ہے وہ۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کے سارے احکام کو مانتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات اسلام میں یہ ہے کہ صرف اس خدا کی عبادت کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور مذاہب میں مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں یا کسی اور دیوی کی پوجا کرتے ہیں، دیوتا کی پوجا کرتے ہیں جو اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے۔ اسلام مذہب میں یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، کفر ہے۔ صرف پوجا یا عبادت، جھکنا، سجدہ کرنا، اس کے سامنے سر ٹیکنا، ماتھا ٹیکنا، یہ صرف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف اس خدا کی عبادت کرنی ہے، اس خدا سے پوجا کرنا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، آنکھیں دی ہے، کان دی ہے، ہاتھ دیا ہے، باقی کسی اور کی پوجا نہیں کرنی، شرک ہے۔ جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ اسی خدا کی عبادت کرنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر آدمی کا دل پسیج جاتا ہے، آدمی اس پر یقین کرتا ہے کہ پیدا تو واقع ہمیں کیا ہے کسی نے، جس نے کیا اس کا نام جو کچھ رکھ لو، خدا رکھ لو، اللہ رکھ لو، بھگوان رکھ لو، پرویشور رکھ لو کچھ بھی، لیکن وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے جس سے آدمی جب یقین ہوتا ہے تو صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، اسی کا نام ہے سنت مذہب، ملت ابراہیم، سنت دھرم، یہ ہے وہ اسلام کی دوسری تعلیم۔ یہ ہے تیسری تعلیم اسلام کی، یہ ہے کہ صرف اسی خدا سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا، بچہ نہیں مانگنا، بیماری کی شفا نہیں مانگنا، بارش نہیں مانگنا، جتنی بھی چیزیں مانگنی ہو صرف اس خدا سے مانگنی ہے، صرف جس نے پیدا کیا ہے وہی دیتا ہے۔ اور مذاہب میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں، کوئی جنات سے مانگتا ہے، کوئی شیطان سے مانگتا ہے، کوئی دیوی سے مانگتا ہے، کوئی دیوتا سے مانگتا ہے، کوئی اپنے بڑے بزرگوں سے مانگتا ہے شفا، ضرورت کی چیزیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا کوئی بھی چیز، یہ شرک ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ صرف ایک خدا سے ہمیں مانگنا ہے تو پھر اس کو دل پسیج جاتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، اور وہی خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز قرآن میں یہ ہے کہ تمہیں مرنا ہے، اور یہ ساروں کا حساب دینا ہے۔ مرنا تو ہے، کس کو انکار ہے، لیکن آگے کہ اس کا حساب دینا ہے، خاص طور پر اس بات کا حساب دینا ہے کہ ایک خدا کو مانا یا نہیں مانا، ایک خدا کو مانا یا نہیں، اس کا حساب خاص دینا ہے، ایمان کا حساب، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایک خدا سے تم نے مانگا یا نہیں مانگا، یا دوسروں سے مانگا، دیوی دیوتا اوروں سے مانگا تم نے، اس کا حساب دینا ہے۔ اگر ایک خدا سے مانگا ہے تو ایمان تمہارے پاس موجود ہے، کفر اور شرک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جب یہ چوتھی بات اس کے دل میں آتا ہے کہ ایک ہی خدا کو ماننا ہے، ایک ہی خدا سے مانگنا ہے،
اور اسی پر مرنا ہے، اس کا حساب ہوگا. تو آدمی ان چاروں باتوں کے بعد پسیج جاتا ہے، اس کے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے. اسی کا نام اسلام ہے اور اسی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اور جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے اس بات کا، یہ چاروں باتوں کا، تو زندگی پر اس پر باقی رکھتا ہے. یہ جو ابھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پیٹ رہے ہیں کہ اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، لوگ چھوڑ نہیں رہے ہیں. کوئی بھی مسلمان اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اس کی یہی بنیاد ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب دینا ہے. اگر ہم چھوڑ دیں گے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ایمان ہمارا ختم ہو جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. یہ اس کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد یہ حساب دینا ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ بھی نہیں رہا. آج بھی اگر یہ ڈر نہیں ہوتا اسلام چھوڑ دیتا. اتنی مصیبت، اتنی پریشانی کے بعد کیوں اسلام پر برقرار رہے، خامخواہ لوگوں کی مار کٹائی برداشت کرے؟ تو یہ چار باتیں ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ یقین ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا ہے، 2 بات. اور اسی سے ہی سب کچھ مانگنا ہے، 3 بات. کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، دیوی دیوتا سے مانگنا ہے، 3 بات. اور چوتھی بات کہ مرنے کے بعد اس کو حساب دینا ہے. اگر ہم اس باتوں میں کھڑے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے، اور اگر کھڑے نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہم کو جہنم لیں گے. اس ڈر کی بنیاد پر وہ یہ سارا کرتے ہیں اور اس پر برقرار رکھتے ہیں. یہ ہے اسلام پھیلنے کی بنیادی وجہ. اخلاق تو ہے لیکن یہ بنیادی وجہ یہ 4 باتیں. سارے غیر مسلموں اس بات کو سمجھائیں کہ یہ بنیاد ہے. ان کو بھی اگر یہ خوف پیدا ہو جائے، وہ بھی اگر یہ سمجھنے لگ جائے تو وہ بھی آج مسلمان ہو جائیں گے. ظاہری طور اسلام قبول نہ بھی کرے، ظاہر تو اس کا اظہار نہ کرے، لیکن دل میں ضرور بسائے رکھے گا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا. لوگوں کو سمجھائیں، غیر مسلموں کو سمجھائیں کہ اسلام کی بنیاد یہ 4 ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھ قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. ناظرین، اگر آپ کو حضرت کا بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.